بات یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہو ربی عزیز مصر، جو ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، غیر مسلم ایک عہدیدار تھا، اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، میں اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اگرچہ اس کی بیوی کی طرف سے آفر ہے، لیکن میں یہ خیانت نہیں۔ دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عزیز مصر بالفرض راضی ہوتا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے تو حرام تھا نا زنا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اللہ نے حرام کیا اس لیے میں نہیں جاؤں گا اس طرف، یہ کیوں نہیں کہا؟ پیغمبر تو پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو تو دیکھنا ہی ہے، مخلوق کا بھی حق ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو زنا تو ہمیشہ سے حرام ہے، پیغمبر تو زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکتے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ احسان چاہے غیر مسلم نے بھی کیا ہو تو آپ کو اس احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات، یوسف علیہ السلام نے جس احسان کا تذکرہ کیا، احسن مثوایا، انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے روٹی اچھی کھلائی ہے، وہ بھی کھلائی ہوگی، ٹھکانے کی بڑی ویلیو ہے، کسی اسٹیٹ میں آپ کو اچھا ٹھکانہ مل گیا تو یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احسان کی بہت بڑا احسان ہے۔ آج مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہیں آزادی ملتی ہے تو کچھ جذباتی لوگ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں، پھر جب پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ تو اسلام کے دشمن ہے۔ انہوں نے آپ کو تو پہلے، میں تھائی لینڈ گیا، وہاں اذان کی اجازت دی انہوں نے کہ بعض لوگوں نے 6 اسپیکر لگا دیے، اور روڈ تک اسپیکر جا رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا یار تم لوگوں نے تمہیں اجازت دے دی کہ فضاؤں میں اللہ کا نام کے گونجنے کی، حالانکہ یہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، یہ تو بدھسٹ ہے وہاں، تو اب تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تھائیوں کے گھروں میں جا کے اذان سنا رہے ہو جو مسلم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ ایسے جذباتی لوگ ہیں، ان کو پیار و محبت سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، ان کو اس جذباتی پن میں موٹیویٹ نہیں کرنا، اس سے آپ کو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ دوسری بات، جیل میں جب قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی تھی نا، کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ بادشاہ جو عزیز مصر نے سوچا کہ اگر میں ان کو جیل نہیں کروں گا تو ساری دنیا کہے گی پھر آپ کی بیوی غلط تھی، صحیح ہے نا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھو زنا اتنا بڑا جرم ہے، آپ کبھی بھی زنا کے قریب مت پھٹکو۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی گوارا کر لی، زنا کے قریب نہیں پھٹکے۔ نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو، جلد نکاح کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نکاح کرنے والے، شادی کرنے والے لوگ پسند ہیں، اللہ زنا سے محبت نہیں کرتا۔ تو جب جیل میں یوسف علیہ السلام تھے، سارے غیر مسلم قیدی تھے وہاں پہ، تو 2 قیدیوں کو خواب آیا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ خواب آیا ہے، آپ ہمیں تعبیر بتائیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم یہ سمجھتے ہیں اس پورے جیل میں آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں۔ جیل میں غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو غیر مسلموں کی رپورٹ تھی وہ کیا تھی کہ یہ ہم میں سب سے اچھے ہیں۔ آپ جیل میں نہیں ہو، آپ آزاد ہو، یہاں بھی غیر مسلموں کی آپ کے بارے میں رپورٹ کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہم میں سب سے، بولو نا یار، آصف بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ رپورٹ آپ کے بارے میں پیغمبروں کی، وہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا جیل میں جاتے نا یہ کافر کا بچہ سارا نماز نہیں پڑھتا، وہ تو ظاہر نماز بھی پڑھتے تھے اور تسبیح بھی پڑھتے تھے، وضو بھی کرتے ہوں گے، جو بھی پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ طنز کیا ہو جا کے ابے تو پی کیوں رہا ہے، وہ تو شراب بھی پیتے تھے، وہ ایک تو ان میں باقاعدہ شرابی تھا جس کا کام ہی بادشاہ کو شراب پلانا تھا، خود بھی تو پیتا ہوگا نا۔ کہیں بھی اگر یوسف علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کہ پی کے بدبو آ رہی ہے دفعہ یہاں سے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گر رہے ہیں یہاں پہ میرے اوپر آگے، تو پھر وہ یہ کہتے کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہو، کہتے ہیں یار سب سے بد اخلاق کون ہے؟ معاذ اللہ، یہی کہتے نا۔ حضرت یوسف کا ایٹیٹیوڈ اس جیل میں ایسا تھا کہ جیل کے قیدیوں نے کہا کہ اس سے اچھا انسان ہمارے اس جیل میں
بولو پھر یوسف علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کیا کام کیا ہے؟ جب ان کو تعبیر بتانے لگے تو پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں. اس سے پہلے دعوت نہیں دی. قرآن اس کے سے ظاہر سے یہ لگتا ہے. کیوں جی؟ اچھا بس یہ میں لپیٹ رہا ہوں. اس سے پہلے نہیں. وجہ کیا ہے کہ خود سے جا جا کے انٹرفیئر کرنا، اس میں بعض دفعہ ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اگلا نہیں دعوت سننا چاہتا، آپ جا جا کے اس کو زبردستی تھوپ رہے ہو دعوت. یہاں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت کا موقع ہے تو کیا اے میرے دوستو، اے میرے دوستو. کتنا اچھا رویہ ہے. تو اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آیا، اس کو صحیح تعبیر بتائی اور باہر نکلے تو اس اسٹیٹ کی بھلائی سوچی ہے یوسف علیہ السلام نے. بھلائی کیا سوچی کہ انہوں نے کہا کہ تزرعون 7 سنین دأبا، مصر میں 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ غیر مسلم ریاستیں برباد ہونے دے، اس کو قحط سے مرے، بلکہ پلان بنا کے دیا کہ دیکھو 7 سال اگلے بڑے خطرناک آنے والے ہیں. آپ نے جو بھی گندم نکلے اس کو اس کی خوشوں سے نہیں نکالنا، اس کو محفوظ رکھنا ہے. اتنی کھاؤ جتنی 7 سال میں ضرورت ہے، باقی سارا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کر دو اور پھر پوری دنیا میں اس کو بیچو. پورے شام میں قحط پڑے گا، سب لوگ آئیں گے. مصر کی اکانومی کی کو مضبوط کرنے کا سبب بنے حضرت یوسف علیہ السلام. اسی سلے میں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. یہ ایٹیٹیوڈ تھا ایک غیر مسلم ریاست میں اللہ کے ایک محبوب پیغمبر کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انسان کا بچہ بنا دے.